نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں تمہیں سینگی لگوانی چاہیے وہ چاند کا 17واں 17 19واں اور 21واں دن ہے. معراج کی رات فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے بھی میں گزرا اس نے یہی کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سینگی لگوانے کا اہتمام ضرور کرنا، یعنی حجامہ ضرور کروانا. فرشتوں کی ہر جماعت نے آپ کو یہی مشورہ دیا. اور الحمدللہ یہاں پر تو آپ دیکھیے کہ بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ علم دے رکھا ہے اور وہ لوگوں کی مدد کر سکتے. پھر آپ نے فرمایا کہ معراج کی رات میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرا اس نے یہی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سینگی لگانے کا حکم دی. یعنی پہلے ایک اور جگہ پر اپنے بارے میں اور یہاں پر امت کے لیے حکم دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہار وہ سینگی لگوانا یعنی بغیر کھائے بہتر ہے اور اس میں شفا ہے اور برکت ہے. یہ عقل بڑھاتا ہے، حافظہ تیز کرتا ہے. اللہ برکت دے. جمعرات کو سینگی لگوایا کرو اور کوشش کیا کرو کہ بدھ، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے روز سینگی مت لگوایا کرو. سینگی جو ہے سینگ سے. اور پیر اور منگل کو سینگی لگوایا کرو. پیر اور منگل کو اس لیے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا عطا فرمائی اور بدھ کے روز ان کو آزمائش میں مبتلا کیا تھا. اور ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں بدھ کام سود، حالانکہ ان کو بدھ کے دن تکلیف ہوئی. اور کوڑ پن اور پھل بہری بھی بدھ والے دن یا رات کو ظاہر ہوتی، اسکن ڈیزیز. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا خون بھڑکنے لگے یعنی بلڈ پریشر ہو جائے، بی پی ہائی ہو جائے تو وہ سینگی لگوائے، کیونکہ خون کے جوش مارنے سے آدمی کی موت واقع ہو سکتی ہے. یعنی بعض اوقات بی پی کے ہائی ہونے سے انسان مر سکتا ہے. تو جو بھی بلڈ نکلے گا جسم سے تو اس کا جوش ٹھنڈا ہو جائے، انسان کام ڈاؤن ہو جائے. اور یہ آپ تجربہ کر کے بھی دیکھ سکتے جن لوگوں کو بھی بی پی کا مرض ہے اگر وہ ریگولرلی پچنے لگوائیں تو ان کے مزاج میں بھی بہت ٹھنڈک آ جائے گی. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ مقنع کی عیادت کو گئے تو کہا کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ تم سینگی نہ لگوا لو، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اس میں شفا، یعنی مریض کو جا کر اس کا علاج کروانا چاہیے، یعنی اس کو سینگی لگوا دیں. ان کا کہ میں اٹھوں گا نہیں جب تک تم یہ کرو گے نہیں، اس میں شفا. پھر کھمبی کے پانی میں شفا. کھمبی جو من کی ایک قسم ہے جس کو یہ کہتے ہیں مشروم، اور اس کا پانی آنکھ کی دوا ہے. عود ہندی میں شفا ہے. ام قیس سے مروی ہے کہ میں اپنے ایک لڑکے کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. میں نے اس کی ناک میں بتی ڈالی تھی، اس کا حلق دبایا تھا کیونکہ اس کو گلے کی بیماری ہو گئی. آپ نے فرمایا تم اپنے بچوں کو انگلی سے حلق دبا کر کیوں تکلیف دیتی؟ یہ عود ہندی لو، اس میں 7 بیماریوں کی شفا ہے. ان میں سے ایک ذات الجنب، پسلی کا برم یعنی کہ نمونیا. اگر حلق کی بیماری ہو تو اس کو ناک میں ڈالو، اگر ذات الجنب ہو تو حلق میں ڈالو. یہ بعض چیزیں ناک کے راستے بھی ٹپکائی جا سکتی، بعض گلے میں ڈالی جا سکتی. جنگلی بکری کے گوشت میں شفا، ہنٹنگ کا جو گوشت. انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرق النساء سے شفا حاصل کرنے کے لیے جنگلی بکری کے ران کے اوپر والے کمر سے متصل حصے کو پگھلایا جائے، پھر اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے اور مریض نہار منہ 3 دن یعنی ہر روز ایک حصہ پیے. یعنی اس کو سوپ بنایا، جو پگھلایا جیسے مرا دی، بالکل اس کو ملیدہ بنا دیا. کون سے حصے کو؟ ران کے اوپر کے حصے، کمر سے متصل حصے. آرتھرائٹس کے لیے بھی تلبینہ. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار کے لیے اور میت کے سوگواروں کے لیے تلبینہ پکانے کا حکم دیتی اور فرماتی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تلبینہ مریض کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے. یہ بنتا کیسے؟ کسی کو اس کی ریسیپی آتی تلبینہ کی؟ میرا جینا مرنا کتاب ہے نا، اس میں لکھا ہوا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض کھانے جو ہیں وہ انسان کھا کر سکون بھی محسوس کرتا ہے اور اس کا غم بھی دور ہوتا ہے. حضرت عائشہ تلبینہ پکانے کا حکم دیتی اور فرماتی کہ اگرچہ وہ مریض کو ناپسند ہوتا ہے لیکن وہ اس کو فائدہ دیتا ہے. جیسے بعض اوقات بیمار ہو جائے نا تو ساگو دانہ دیتی، بالکل اچھا نہیں لگتا لیکن وہ بھی فائدے کی. مہندی. سلمہ ام رافع جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ باندی ہے فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم ہوتا یا کانٹا چبھتا تو آپ اس جگہ مہندی لگاتے. اب یہ اتنی ساری چیزیں یاد نہیں رہے گی تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک اپنی ڈائری بنا لیں جن میں صرف ان چیزوں کے نام لکھ کے رکھ لیں، اور کبھی زکام ہو، بخار ہو، کچھ ہو تو صرف ایک لفظ آگے لکھ لیں. جیسے بخار ہے تو زمزم لکھ لیں، نمونیا یا زکام وغیرہ ہے تو عود ہندی اور اس طرح کی چیزیں لیں، غم ہے تو تلبینہ لکھ لیں. ایک ورڈ میں ایک چیک لسٹ بنا کے رکھ لیں، کیونکہ جب تکلیف آتی ہے تو اس وقت حافظہ بھی کام نہیں کرتا. انسان سوچتے اچھا بھلا کرنا کیا آتا ہے، اور جب ٹھیک ہو جاتے پھر یاد آتا او پچھلی دفعہ یہ کیا تھا تو بڑی جلدی فائدہ ہوا. زمین کی مٹی.
عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے لیے شہادت کی انگلی زمین پر لگا کر یہ دعا پڑھتے، یعنی سامنے کی انگلی، اللہ کے نام کی مدد سے ہمارے زمین کی مٹی ہم میں سے کسی کے تھوک کے ساتھ، تاکہ ہمارا مریض ہمارے رب کے حکم سے شفا پائے. بسم اللہ تربت ارضنا بریق بعدنا یشفی سقیمنا باذن ربنا. یہ پڑھ کے تو تھوک لگا کے زمین کی مٹی اس جگہ پر جیسے درد ہو رہی ہے کچھ تو وہاں پر آپ لگا دیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ اب جس طرح ہم ہر وقت لوگ کمپیوٹر پہ بیٹھے رہتے ہیں، ریز سے ایکسپوز ہوتے ہیں، تو ان کے علاج کے لیے ننگے پاؤں زمین پہ چلنا چاہیے، مٹی پہ چلنا چاہیے. یہاں تو آپ صحرا میں رہتے ہیں، ریت کے جو ڈیونز ہیں ان میں جائیں اور اس میں لوٹ پوٹ ہوں، ہاتھوں میں ریت ویت لے کے بیٹھے تو آپ ریلیکس فیل کریں، بہت فائدہ ہوگا آپ کو. پہلے لوگ بچوں کو کہتے تھے کہ اگر ان کو مٹی کے اوپر کھیلنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، اور باقاعدہ سب بچے مٹی سے کھیلتے، لیکن اب اس کی جگہ پلاسٹک کے کھلونے یا کریون وغیرہ سے کھیلتے. اب اس کا نتیجہ کیا کہ ہر وقت کیمیکلز ہاتھ میں پکڑے ہوئے بچے، کھلاتے بھی ان کو ایسی چیزیں ہیں، دیتے بھی ان کو ایسی چیزیں، پہناتے بھی ان کو ایکریلک ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک آرٹیفیشل سی چیز بنے، کے اندر وہ نیچر سے قریب نہیں ہوتے تو عادات اور اخلاق بھی بدل جاتے. تو ان کو مٹی سے اور ایسی چیزوں سے ایکسپوز کریں، اس سے فائدہ ہو. اور آخری بات یہ کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. ام المنذر بنت قیس انصاریہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، آپ کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ بھی تھے جو ابھی ابھی بیماری سے صحت یاب ہوئے تھے. کچھ نیم پختہ کھجوریں جو پک گئی تھی لٹکی ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانا شروع کر دیا اور علی بھی کھانے کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر منع فرمانا شروع کر دیا کہ رک جاؤ، کیونکہ ابھی تک بیماری کی کمزوری باقی ہے. سو وہ رک گئے. میں نے جو اور چکندر کا ایک کھانا تیار کیا اور آپ کے پاس لے کر آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ مفید. یعنی بیمار کو کچھ چیزیں کھانی چاہیے اور کچھ نہیں کھانی.